اب بھائی کرورا دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کرورا دیکھنے کا طریقہ جی، کرورا یہ دیکھیں، جو ہم نے چیز دیکھنی ہے نا، وہ یہ دیکھنی ہے کہ جو بول ہے وہ نیچرل ہے، وہ روٹین کا بول جو اس کو آ رہا ہے وہ ہے، یا کسی اندرونی یا بیرونی کسی عوامل کی وجہ سے اس کا میں تغیر آیا ہے۔ اب بیرونی عوامل کتنے ہو سکتے ہیں اور ان پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یونین پہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگی تو آپ جینون جو اس کا کرورا ہے، جو اس کے مزاج اندر سے آ رہا ہے، وقتی اور اندرونی کسی عمل کی وجہ سے یا بیرونی کسی عمل سے کی وجہ سے اس پہ اثر نہیں ہے، تو دن پھر آپ تشخیص صحیح کر پائیں گے۔ نمبر 1، جس بوتل میں کرورا ہے وہ صاف ہو، ورنہ اس کا رنگ، بوتل کا اثر اس میں آ جائے گا۔ پھر بیرونی طور پہ جو کرورے کی بوتل آئی ہے وہ بہت تیز دھوپ میں نہ پڑی ہو، وہ بھی اس کی رنگ بدل دے گی، بہت زیادہ سردی میں نہ پڑی ہو، وہ بھی بدل دے گی، بہت دیر کی نہ پڑی ہو، وہ بھی اس کا رنگ بدل دے گی۔ صبح کا پڑا ہوا شام کو دکھا رہے ہیں تو اس میں چینج آ جائے گا، ڈیفینیٹلی چینج آئے گا۔ پھر دھوپ میں پڑا ہوا چینج آئے گا، بہت زیادہ اس میں آ رہا ہے، جب وہ پورا دیکھ رہے ہیں تو کسی چیز کا سایہ پڑ رہا ہے تو پھر بھی اس میں فرق آئے گا دیکھنے میں۔ ایک تو یہ، دوسرا مریض نے کرورا دکھانے سے پہلے روٹین میں کھایا کیا ہے رات کو۔ پہلی بات، کیا اس نے نیند پوری کی؟ اگر وہ ساری رات جاگتا رہا ہے تو کرورے میں فرق آئے گا، ڈفرینٹ ہوگا۔ اگر وہ ساری رات 2 دن سویا رہا، بہت زیادہ اس نے نیند کی ہے تو پھر بھی فرق آئے گا۔ اگر اس نے بہت تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھائی ہیں تو پھر بھی کرورے میں فرق آئے گا۔ پھر اس نے کوئی زعفران لے لیا، اس کا اثر آئے گا۔ پھر اس نے ایسی چیز کھائی، ملٹی وٹامن کی گولیاں کھائی، اس کا اثر آئے گا۔ پھر اس نے کوئی جسم پہ ایسی چیز لگا لی، خضاب وغیرہ، مہندی وغیرہ، تو وہ بھی اس کے بھی اثرات آئیں گے۔ اچھا، یہ کفیاتی طور پہ مریض بہت زیادہ غصے میں تھا، غصے کی وجہ سے بھی اس میں اثر آئے گا۔ بہت زیادہ اس دن وہ مریض کے جذباتی کیفیات تھی، بہت زیادہ خوش تھا، اس کا بھی وقتی اثر آئے گا۔ تو لہٰذا روٹین کا جو آ رہا ہے اس کا، اس کرورے سے آپ کی تشخیص زیادہ بہتر ہوگی۔ ان عوامل سے کے جو اثرات ہیں ان کا بھی ایک اچھے طبیب کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک بندے نے عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی، اس کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ ایک عورت جو ہے وہ، اس کو حیض آیا ہوا ہے، مخصوص ایام میں ہے، اس کا بھی اثر آئے گا۔ کسی خاتون کو بہت زیادہ سنان الرحم ہے، اس کا اثرات بھی آئیں گے۔ تو ان چیزوں کے بیرونی عوامل کے جو اثرات ہیں ان کا ایک معالج کو پتہ ہونا چاہیے، اور بیرونی طور پہ جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں پیشاب پہ ان کا بھی۔ پیشاب اگر کرورا ایسے مریض کا ہے جو ساری رات جاگتا رہا ہے تو پھر اس میں کیا چینج آئے گی رات کو جاگنے والے میں؟ اس میں جو خوراک کھائی، جو کچھ کھایا، اس کا نضج کا عمل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جب رات کو بندہ سوتا ہے تو طبیعت جو ہے وہ انورڈ ہوتی ہے، آؤٹ ورڈ سے انورڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اندر کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے، اور وہ میٹابولکزم جو ہے اس کے فنکشن تیز ہو جاتا ہے، غذا خوب پکتی ہے، غذا ہضم ہوتا ہے۔ وہ مریض جو رات کو سویا نہیں، جاگتا رہا ہے، اس کے کرورے میں کیا ہوگا؟ اس کا کرورا، چونکہ دیکھیں جب رات کو انسان سوتا ہے تو قوت مدبرہ بدن اس سارے بدن کی اصلاح فرماتی ہے، طبیعت آؤٹ ورڈ سے انورڈ ہو جاتی ہے، آپ کے اندر کا میٹابولکزم جو بہتر ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں جتنا آپ کے
دن میں ٹاکسن جسم میں جمع ہوئے طبیعت اس کو خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے۔ جو کچھ آپ نے دن بھر میں بے تعلی کی، رات کو اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ نیند اس لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایک بندے نے نہیں کی تو کروڑے پہ کیا فرق آئے گا؟ جو ہمارا آج ٹاپک ہے، اس کا نضج کا عمل نہیں ہوگا، خوراک اچھی طرح پکے گی نہیں، اچھی طرح ہضم نہیں ہوگی۔ جب اچھی طرح ہضم نہیں ہوگی، نضج کا عمل نہیں ہوگا، غذا پکی رہنے سے پیشاب یا وہ سفیدی مائل ہوگا، بول ابیضی ہوگا، اور اس کی رنگت جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی، اس میں اتنی چمک نہیں ہوگی، غیر منظم ہوگا، ہضم اس کا پورا نہیں ہوا ہوگا، جو سفیدی میل ہوگا، کم رنگ والا ہوگا، اتنا مشرفی نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری علامتیں یہ پھر آپ کو تجربے سے پتہ چلتی ہیں۔ یہ کرورا جو ہے نا جی، وہ دیکھنے سے پہلے مریض کو اپنے کارڈ پہ لکھیں، اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھیں کہ وہ رات کو 9 بجے کے بعد کا، سونے کے بعد جو اٹھ کے کرتے ہیں پہلا پیشاب لے کے آئے، تاکہ وہ حقیقی ہو، جینون ہو، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھائی ہو ایسی جس کا اثر کرورے آئے۔ مثلا اس نے پانی بہت زیادہ پی لیا ہے تو اس میں مائیت آئے گی، اس نے بہت زیادہ مرچ مسالہ کھا لیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی میں حرارت بڑھ جائے گی، تو حرارت کے اثرات آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ وقتی حرارت ہوگی، اس کی پوری وہ مزاج کی نہیں ہوگی۔ اس نے زعفران کھایا تو اس کا اثر آئے گا، اس نے ملٹی وٹامن گولیاں کھائی تو اس کا رنگ اس میں آئے گا۔ تو اس طرح یہ چیزوں سے آپ نے ان کو یہ کہہ دینا ہے کہ آپ رات کو 9 بجے روٹین کا جو آپ کھاتے ہیں وہ کھایا ہو، روٹین میں جو آپ اسپیشلی نہ آپ نے لیا ہو وہ کھا کے صبح پہلا پیشاب جو لے آئیں۔ اصول قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کوئی مریض کہتے ہیں جی ہم نے تو دو دفعہ کرتے ہیں، تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دونوں دفعہ کا لے کے آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے، تو پھر اس کو بتائیں کہ صاف شفاف بوتل میں لے کے آئیں۔ اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہوئی ہے تو اس کے اثرات آئیں۔ اگر مریض رات کو اپنی بیگم کے پاس گئے ہیں تو صحبت کی ہے تو صبح ڈیفینیٹلی جب وہ پیشاب کرے گا تو اس کے اندر چکناہٹ آئے گی، تو چکناہٹ والا ہوگا، تو چکناہٹ دیکھ کے اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے شادی شدہ ہے، کہ آپ نے رات کو صحبت کی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو بتا دیں آپ نے زنا کیا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ آپ کا کتنا مرید بن جائے گا، وہ آپ کی قابلیت کو کتنا سلوٹ کرے گا کہ یار اس بندے نے میرا پیشاب دیکھ کے مجھے بتا دیا ہے کہ رات کو میں نے زنا کیا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس نے بیوی صحبت کی ہوئی ہے، یہ ایک فن ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اس کی چکناہٹ دیکھنی ہے، تو یہ نہیں کہ جو بھی ہے چکناہٹ ہے ہر ایک کا یہی ہے، اس کا اپنی یہ قابلیت ہے، اس کا نبض دیکھنی ہے، اس کو مریض کو دیکھنا ہے، اس کی جو آپ پوری باڈی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں آئی، چکناہٹ جو ہے وہ کسی بیماری کے سبب سے تو نہیں ہے، اگر بیماری کے سبب سے نہیں ہے دین پھر اس کو گمان ادھر لے کے جانا ہے۔ پھر اس کی پرسنالٹی جو اس کے اندر سے، اصل میں باڈی کے اندر سے جو ویوز نکلتی ہیں، جو باڈی کا حالہ ہوتا ہے وہ بھی آپ پہ افیکٹ کرتا ہے، وہ بھی آپ کو مدد کرتا ہے، چھٹی حصہ آپ کی بتاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو طبیب جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا معتدل ہوتا ہے، جتنا صالح ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کی چھٹی حصہ اتنی اچھی ہوتی ہے۔ اور جو مغرور ہو، متکبر ہو، جس میں نفس کے جو خود تابع ہو بہت زیادہ، تو اس کی چھٹی سے اتنی زیادہ نہیں اچھی ہوتی۔ اس لیے پرانے ہمارے بزرگ جتنے تھے شب زندہ دار تھے، رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرتے تھے کہ یا میرے مولا، یہ بندہ جو میرے پاس آیا ہے تو نے بھیجا ہے، اب اس کو شفا بھی دے، شفا تیرے پاس ہے۔ لہٰذا جتنی روحانیت مضبوط ہوگی، جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آپ کی تشخیص بہتر ہوگی۔ جتنا حرص ہوگا، طمع ہوگا، لالچ ہوگا کہ ایک مریض آیا اس سے لے لیں، تو
چھٹی حص آپ کی اتنی ایکٹیو نہیں ہوگی. چھٹی حص کو ایکٹیو کرنے کے لیے اتقوا فراست المومنین، مومن کی فراست جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مومن کی فراست جو ہے نا اس سے پھر تشخیص بہت کمال کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کی فراست دے. وہ پھر اللہ سے تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جتنا آپ وہ کریں گے اتنا زیادہ ہو جائے گا. ایک مریض سے آپ نے ایک دفعہ لے لیا، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مریض آپ سے بار بار آئے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ بھی ایک کہ ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اپنے مذہب کے مطابق وہ کرے. صبح کرورا لیا اور شام کو آپ کو دکھاتا ہے، سارا دن پڑا رہتا ہے، تو جتنا کرورا پرانا ہوتا جاتا ہے اس میں ایک کھار زیادہ آ جاتی ہے، عصابیت زیادہ آ جاتی ہے. کرورے کی چمک، اس کی جو فریشنس ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، ڈم ہو جاتا ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر قوت حرارت کی کمی ہے. تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ اصول یہ ہے 3-4 گھنٹے کے بعد نیند کی پیشاب کرنے کے بعد وہ کرورا دکھا دیا جائے.